سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جا کر بتائی جائے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بڑے بے حس لوگ ہیں تیری کائنات میں مولا، میں درد لکھتا ہوں واہ واہ کرتے ہیں۔ برداشت سے باہر کی باتیں بھی برداشت کی ہوئی ہیں میں نے۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو کون سا گھر والوں کو پتہ چلنے دیتی ہیں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے۔ مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ جہاں عیب گنوائے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ دل جلا کر دوسروں کا پھر خود مسکراتے ہیں لوگ۔ جہاں مجھے لگے میں اضافی ہوں وہ مقام چھوڑ دینے کا عادی ہوں۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی جگہ دستک مت دو۔ اگر کوئی آپ سے بیزار آ جائے تو ان کی بیزاریت دور کریں اور ان سے اتنا دور ہو جائیں جیسا کہ آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ عورت کے پیٹ سے نکل کر عورت کے پیٹ میں پل کر عورت کی جوانی کھا کر مرد کہتا ہے یہ عورت ہی خراب چیز ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکایت نہ کریں کیونکہ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں اس میں بھلا برکت کیسے ہو سکتی ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے زندگی کمانے کے لیے صاحب، آرام کمانے نکلتا ہوں آرام چھوڑ کر۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے I know your father, he is a great man۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ شاید یہ مشکل ہو مگر کبھی کبھار اپنے آپ کا مطالعہ اور تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کاندھوں سے کہ اب لوگوں کا حساب کرتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھے کیونکہ نظر بڑھک ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔
کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا۔ لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ توڑ جاتے ہیں۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ تم جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب تم پوری طرح ہار جاؤ اور پھر بھی مسکرا کر کہو، کوئی بات نہیں، وہ رب ہے نا۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔